نقصان پچھلے والے دور میں بھی تھا، نقصان اس والے دور میں بھی ہے، لیکن پچھلے والے دور میں نقصان علم کی بنیاد پر پہنچا ہے، علم کے میدان میں اتر کے سیکھ کر پھر وہ اسلام پر حملہ ہوا۔ اس دور میں نقصان پہنچانے کا ذریعہ علم نہیں ہے بلکہ پاگل پن، جو استشراق کی تحریک ہے۔ یہ جو کام شروع ہو منظم طور پر، اجتماعی طور پر، اس کا آغاز کب ہوا؟ تو ضیاء النبی کی روشنی میں یہ وہ تعریف ہے جو ایک جامع اور معنی تعریف، جو تمام زاویوں سے استشراق کو اپنے اندر سمجھ، اس کو حقیقت میں استشراق کہتے ہیں۔ ہماری اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے فہم استشراق ضیاء النبی کی روشنی میں۔ استشراق اور مستشرقین کے حوالے سے ویسے تو الحمدللہ ہمارے علماء نے، محققین نے، سیرت نگاروں نے انتہائی شرح و بسط کے ساتھ کلام کیا ہے، اور ان کی تمام در حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع تمام سیرت کی کتابوں یا محققین کی تحقیقات کے تناظر میں نہیں ہے، بلکہ ہم ایک میدان میں بند ہیں، اور وہ ہے سیرت کی عظیم الشان کتاب ضیاء النبی، جس کے مصنف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں۔ بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا کہ شروع اول سے ہی اسلام کو تند و تیز ہواؤں نے مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، اور کوئی موقع، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اسلام کے خلاف کوئی سازش یا کوئی حربہ اختیار نہ کیا گیا ہو۔ بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس چراغ کو ہی گل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو اس کی طرف اشارہ بھی کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس سے پہلے ایک دفعہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو زمانے نے کوشش کی، کفار، مشرکین، ان کی آنے والی نسلیں، کہ کسی طرح ہم اسلام کو مٹانے، اس کو بدنام کرنے، اس میں نقص، عیب، فساد اور اس قسم کی دیگر خرافات تلاش کر کے اپنی کامیابی کا لوہا بنوائیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ کسی نے کہا کہ
نور خدا ہو جس کی پیشانی پہ خندہ زن، تم کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے ابلاغ کے لیے زندگی بھر صحیح کو جاری رکھا۔ پھر آپ کے نقش قدم کی اتباع میں صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین اور اس کے بعد کے طبقات میں حتی المقدور وسعتیں اور کوششیں کی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آذان دینے والا موجود ہوتا ہے، ہم بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ان میں ایک نام مستشرقین کا بھی رکھا ہے۔ مستشرقین یہ جمع ہے مستشرق کی، باب استفعال سے اس میں فاعل کا صیغہ کو معلوم ہے، اور مستشرق استفعال کا صیغہ ہے، تو استفعال کے باب کے اندر طلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب سوال سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مستشرق کس کو کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو حضرت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستشرقین کی بہت سی تعریفات مختلف لوگوں سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب ضیاء النبی میں تحریر کی، مگر کسی تعریف سے انہوں نے اتفاق نہیں کی۔ ہر تعریف میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص تھا، کوئی نہ کوئی ایسی کمی، کوئی نہ کوئی ایسی خامی تھی جس سے مستشرقین کی تعریف مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر ایک تعریف انہوں نے لکھی، فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعے میں مشغول ہونا استشراق کہلاتا ہے۔ غیر مشرقی لوگوں کا دین اسلام کو سیکھنا، یہاں کی تہذیب سمجھنا، ہمارے مذہب کا مطالعہ کرنا، یہاں کا ادب سیکھنا اور اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، غیر مشرقی ہو، بندہ مشرق میں رہنے والا نہ ہو، اور وہ پھر ہمارے دین کے معاملے میں اتنا غور و خوض کرنے لگے تو ایسے شخص کو آپ مستشرق کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ مسلمان جو مشرق میں نہیں رہتا، مغرب میں رہتا ہے لیکن ہے مسلمان، اگر وہ اپنے مذہب کی جانچ پڑتال کرنا شروع کرے تو اس کو بھی آپ مستشرق کہہ دیں گے، یہ تعریف تو اس کو بھی صادق آ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے آپ نے کئی تعریفیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، معروف ہیں، وہ بیان کی، مگر کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب اور خامی ضرور تھی۔ آخر میں آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے نزدیک استشراق اور مستشرقین کی تعریف یہ ہے کہ اہل مغرب بالعموم، یہود و نصارہ بالخصوص، ملت اسلامیہ کے مذہب، زبان، تہذیب، ان کا تمدن، ان کی تاریخ، ان کا ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، وسائل حیات اور امکانات کا مطالعہ اس غرض سے کوئی کرے کہ تاکہ ملت اسلامیہ کے ماننے والوں کو اپنا ذہنی غلام بنایا جا سکے اور ملت اسلامیہ کے ماننے والوں پر اپنی تہذیب کو مسلط کیا جا سکے اور ان پر سیاسی اعتبار سے غلبہ حاصل کیا جا سکے۔ اس پورے عمل کو حقیقت میں استشراق کہتے ہیں۔
آپ سمجھے پیر صاحب نے بڑے شاندار الفاظ میں تمام زاویوں سے گفتگو کو سمیٹ دیا. انہوں نے فرمایا کہ اہل مغرب بالعموم، یہود و نصارہ بالخصوص، ملت اسلامیہ کا مذہب، یہاں کی زبان، یہاں کی تہذیب، یہاں کا تمدن، یہاں کی تاریخ، یہاں کی انسانی اقدار، یہاں کی ملی خصوصیات، یہاں کے وسائل حیات و امکانات، ان تمام کو اس غرض سے سیکھیں. اہل مغرب بالعموم، یہود و نصارہ بالخصوص، ان تمام اسلامی اقدار کو اس غرض سے سیکھیں کہ ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں پر وہ سیاسی غلبہ حاصل کر لیں، اپنی تہذیب کو مسلط کر دیں اور انہیں ذہنی طور پر اپنا غلام اور ماتحت بنا لیں. اس کو حقیقت میں استشراق کہتے ہیں. تو ضیاء النبی کی روشنی میں یہ وہ تعریف ہے جو ایک جامع اور معنی تعریف ہے، جو تمام زاویوں سے استشراق کو اپنے اندر سمجھ لیتی ہے. پھر دوسری بحث جو ضیاء النبی کے اندر پیر صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ جو استشراق کی تحریک ہے، یہ جو کام شروع ہوا منظم طور پر، اجتماعی طور پر، اس کا آغاز کب ہوا؟ تو کسی نے لکھا کہ 10ویں صدی عیسوی، کسی نے لکھا 9ویں صدی عیسوی، کسی نے کسی خاص بادشاہ کو اس کے پیچھے کھڑا ہوا کردار قرار دیا، کسی نے کسی خاص جگہ کو اس کے پیچھے کھڑا ہوا خاص کردار قرار دیا. لیکن ان تمام اقوال کو، ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہوئے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اپنا جو نظریہ ہے، جو ان کا نقطہ نگاہ ہے، وہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے جو اہل کتاب ہیں، مشرق اور مغرب کے جو اہل کتاب ہیں، انہوں نے 8ویں صدی عیسوی میں تحریک استشراق کا آغاز کیا ہے. 8ویں صدی عیسوی میں. اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوحنا دمشقی. یہ خلیفہ ہشام کے زمانے میں بیت المال کے اندر ملازم تھا. اس یوحنا دمشقی کا انتخاب کیا گیا اور اہل مغرب اور اہل مشرق کے جو اہل کتاب تھے ان تمام نے متفقہ طور پر اس یوحنا دمشقی کا انتخاب کر کے یہ کام اس کے سپرد کیا، اور اس نے بیت المال کی ملازمت کو چھوڑا، کیونکہ اب یہ ایک مشن پر تھا. ملازمت کو چھوڑا اور اس نے فلسطین کے ایک گرجا گھر میں بیٹھ کر سب سے پہلے بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف 2 کتابیں تحریر کی. ان میں سے پہلی کتاب ہے محاورۃ مع المسلم، اور دوسری کتاب ہے ارشادات النصارى فی جدل المسلمین. یہ 2 کتابیں اس نے اسی گرجا گھر میں بیٹھ کر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خلاف تحریر کی. اس تحریک استشراق کو شروع کرنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ راہبوں اور پادریوں پر مشتمل تھی، جو مشرق اور مغرب دونوں علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. صرف مشرق سے نہیں یا صرف مغرب سے نہیں، مشرق اور مغرب دونوں علاقوں سے تعلق رکھنے والے اکثر راہب اور پادری اس تحریک کو شروع کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور دوسری چیز کہ وہ اپنی تعلیم، اپنی کتابیں، اپنی تعلیمات، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، وہ سب کچھ چھوڑ کے اس میدان میں کیوں آ رہے ہیں؟
اور ساری قوت اپنی اور پوری ایک تحریک کی شکل میں وہ سب کچھ چھوڑ کر اس طرف اس میدان میں آنے کی جو جرات کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محض اس طرف اس لیے متوجہ ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کر کے مسلمانوں کو حتی الامکان نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ اب استشراق جب 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا تو اس کے مختلف دور گزرے ہیں، زمانے گزرے ہیں، اور ہر دور اور زمانے کے لحاظ سے استشراق کی کیفیت الگ تھی۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 زمانوں اور 5 ادوار کا ذکر کیا ہے کہ استشراق کے 5 ادوار گزرے ہیں، 5 زمانے۔ سب سے پہلا دور جب مسلمانوں نے اندلس کو علم و حکمت، تہذیب اور تمدن کا مرکز بنا دیا، اور مسلمانوں کا ایک شہرہ ہوا دنیا کے اندر کہ علم اگر سیکھنا ہے تو اندلس جاؤ، تعلیم کی اگر کچھ سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اندلس میں جا کر مسلمانوں کے آگے زانو ترموز طے کرو۔ تو جب اندلس کو علم کا گہوارہ، علم کا مرکز مسلمانوں نے بنا دیا اپنی محنت شاقہ کے ذریعے، تو اب جو اہل مغرب تھے وہ علم کے میدان میں احساس کمتری کا شکار ہوئے۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنے درمیان اس پلان کو ترتیب دیا کہ اب ہم نے اکتساب علم کے لیے اندلس جانا ہے، اور وہ آئے۔ انہوں نے اندلس میں آ کر مسلمانوں کے مدارس میں، ان کے مکاتب میں، ان کی خانقاہوں میں علماء ربانیین کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، علم کو سیکھا، عربی کو سمجھا، اصطلاحات کے لیے محنتیں کی، یہاں تک کہ یورپی زبان میں انہوں نے قرآن و حدیث کے تراجم کر دیے، اور یہاں سے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات، جو عقائد، جو معاملات تھے، ان کی ٹرانسلیشن وہ اپنی زبانوں میں اپنے ممالک کے مطابق کر کر وہاں بھیجنے لگے۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے اس علمی خزانے کو اپنے لب و لہجے میں کنورٹ کر کے جب ہم اپنے معاشرے میں جائیں گے تو پھر ہمیں اسلام کے خلاف قدم اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ وہ پہلا دور تھا کہ جب اندلس علم کا مرکز بنا اور اہل مغرب اکتساب علم کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے۔ مقصد علم سیکھنا نہیں تھا، مقصد سیکھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ یہ پہلا دور استشراق کا گزرا ہے۔ دوسرا استشراق کا دور جو گزرا ہے، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب صلیبی جنگوں میں پے در پہ مسلسل لگاتار نصرانیوں کو شکست فاش کا سامنا ہوتا رہا اور اسلام دشمنی میں وہ بالکل پاگل ہو گئے تھے، تو اب انہوں نے اسلام کے خلاف زہر اگلنے کی ناپاک جسارت کا آغاز کیا۔ اور وہ کس طرح تھا؟ وہ اس طرح تھا کہ وہ مختلف کتابیں لکھتے تھے، مختلف ناولز لکھتے تھے، مختلف تصاویر بناتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین کی ذات
قرآن مجید فرقان حمید اور اسلام کی دیگر مقدس تعلیمات کو اس میں نشانہ بناتے تھے۔ نقصان پچھلے والے دور میں بھی تھا، نقصان اس والے دور میں بھی ہے، لیکن پچھلے والے دور میں نقصان علم کی بنیاد پر پہنچایا، علم کے میدان میں اتر کے سیکھ کر پھر وہ اسلام پر حملہ ہوئے۔ اس دور میں نقصان پہنچانے کا ذریعہ علم نہیں ہے بلکہ پاگل پن ہے، تخیل کی دنیا ہے۔ وہ خیالات میں کہانیاں لکھتے تھے، ناول لکھتے تھے، وہ کردار بناتے تھے، وہ تصویریں بناتے تھے، اور اس کے ذریعے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس کو، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو ہٹ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے۔ یہ دوسرا دور جو صلیبی جنگوں کا دور ہے، جس میں مسلسل جو ہے وہ نصرانیوں کو شکست فاحش کا سامنا ہوا، یہ استشراق کا دوسرا دور کہلاتا ہے۔ تیسرا دور استشراق کا کہ جب یہ وہ زمانہ ہے کہ مغرب مضبوط ہے اور عالم اسلام نحیف اور کمزور ہے، اور مغربی طاقتیں اپنے اندر استعماری عزائم لے کر مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم ان پر غلبہ حاصل کریں گے، کیونکہ اسلام کمزور ہے۔ یہ وہ تیسرا دور ہے استشراق کا جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس نہ اقتدار تھا، ہمارے پاس نہ مناصب تھے، ہمارے پاس نہ عہدے تھے، نہ طاقت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہاوت ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا والی بات تھی۔ تو استعماری عزائم کے ساتھ جب وہ ہم پر مسلط ہوئے تو پھر انہوں نے ہم سے، مسلمانوں سے وہی کام لیا اور وہی کچھ کروایا جو وہ اپنے اندر عزم لے کر ہم پر مسلط ہوئے تھے۔ یہ تیسرا دور استشراق کا حضور پیر کرم شاہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ چوتھا دور استشراق کا وہ یہی ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام اہل مغرب مسلمانوں پر قابض ہے، مسلط ہے، اور اسی اثنا میں مسلمانوں میں کچھ نئی تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ آزادی کی تحریکیں، اور نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمیں ان سے آزادی چاہیے، ہم ان کے اس استعماری راج کو اپنے اوپر مزید قبول نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ان مغربی طاقتوں اور ان کے تسلط کے خلاف جب یہ نوجوان باشندے کھڑے ہوئے اور تحریکوں کا، احتجاج کا اور پروٹیسٹ کا آغاز ہوا، تو اس وقت جو تسلط کیے ہوئے لوگ تھے، جو اقتدار پر براجمان تھے، ان کے پاس دو ہی راستے تھے۔ پہلا راستہ پیر صاحب لکھتے ہیں، پہلا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ بزور شمشیر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان تحریکوں کو کچل دیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کے ہیں، جہاں مسلمان بستے ہیں، اہل مغرب اب وہ وقت آ گیا ان علاقوں کو چھوڑ کر اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے کہ اسی میں عزت ہے، اسی میں آبرو ہے۔ تو ان دو میں سے جو پہلا راستہ تھا طاقت کا استعمال، جسے کہتے ہیں میدان عمل میں اترنا، یہ وہ کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں مسلمانوں کا تابناک ماضی معلوم تھا کہ یہ وہ دیوانے ہیں جو موت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے جب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے موت، یہ زخم، یہ خون خرابہ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اقبال نے کہا نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کی بدن سے نکال دی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ان سے لڑیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، یہ مار دیں گے اور ڈو اینڈ ڈائی والی کنڈیشن اختیار کریں گے، تو لہذا لڑ کر محض نقصان ہوگا، خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی۔ دوسرا راستہ صحیح ہے اور وہ یہ آسانی کا راستہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں یہ رہتے ہیں، وہاں ان کو رہنے دیا جائے اور اہل مغرب وہاں سے نکل کے اپنے علاقوں میں پناہ گزین ہو جائے اور وہاں پر اپنا تسلط قائم کرے۔ لیکن علاقوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ تو دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اب وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دلی تعلق کو اب مضبوط کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام ماضی کی غلطیاں، وہ خطائیں، یہ اہل مغرب کی سوچ ہے، وہ خطائیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرت ہے، اس نفرت کو اب وہ وقت ایک کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو دلی تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا ہے، آزادی ختم کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، جو ان کا علاقہ ہے وہ اس میں رہیں گے اور ہم اپنے علاقے میں رہیں گے، لیکن اب ذہنوں پر سوار رہنا ہے محبت کا پیغام لے کر۔ اور پھر یہی ہوا کہ اب تک جو مستشرقین کی تاریخ تھی، اسلام کے خلاف کتابیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف سارا کا سارا جو ان کا لٹریچر تھا، جو ان کی لکھی ہوئی تمام باتیں تھیں، اب اس دور میں جو یہ چوتھا دور ہے، اس دور میں اب مستشرقین میں ایسے مفکرین پیدا کیے گئے کہ اب جنہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے پچھلے لکھنے والوں کو انہوں نے غلط قرار دیا، کہ جنہوں نے لکھا یہ زیادتی کی ہے، اس طرح کا نظریہ یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کا نظریہ، اس طرح کا جو ہے وہ موقف اختیار کیا گیا کہ جس سے مسلمانوں کے دل اب ان کے لیے پسیج جائے، نرمی پیدا ہو جائے۔ وہ جو ایک نفرت کی آگ تھی کہ یہ مستشرقین جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور اسلام کی دیگر مقدس تعلیمات کے بارے میں جو اعتراضات قائم کرتے ہیں، جو اشکالات قائم کرتے ہیں، اور جس طرح کی جو ہے یہ اسلام میں قرآن مجید میں تضاد بیانیاں نکال کے پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کو، تو اب یہ نئے لوگ جو چوتھے دور کے تھے، انہوں نے پچھلی والی باتوں کی نفی کر کے کہا کہ نہیں، مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ذہنی طور پر ان پر حاوی رہنا ہے، ان کے دماغ پر طاری رہنا؟ یہ وہ چوتھا دور ہے جو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استشراق کا بیان کیا۔ یعنی ہر دور میں آپ دیکھیے، 4 دور آپ کو سمجھے، ہر دور میں استشراق کا جو کارروائی کا طریقہ ہے وہ مختلف نوعیت کا، یعنی آسان لفظوں میں ان کو جہاں سے موقع مل رہا ہے اور جس انداز سے مل رہا ہے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کا، وہ اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا دور۔ اور 5واں دور استشراق کا جو پیر صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں کو ان کے علاقوں میں آزادانہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر قدرت نے عالم اسلام پر بڑی کرم نوازی کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالا مال کیا، مالا مال تو کر دیا، میدان عمل میں کام کون کرے گا؟ مسلمانوں کے پاس پیسہ تو تھا، دولت تو تھی، مال تو تھا، لیکن اس مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے والے رجال نہیں تھے، وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ جو میدان میں آ کر اس مال کے ذریعے کوئی انڈسٹری لگا سکے اور اس میں کوئی پروڈکٹ تیار کر سکے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔
اس جگہ کی اس اعتبار سے کئی جگہوں پر کام کرنے کی قلت محسوس کی گئی کہ کوئی پڑھا لکھا شخص آئے جو مسلمانوں کے لیے اس طرح کی ایجادات کرے کہ مسلمان اب مالا مال تو ہو گئے ہیں لیکن یہ مال سدا نہیں رہے گا تب جب اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر دیا جائے، انویسٹ کر دیا جائے۔ تو اب جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت تو قدرت نے دے دیا لیکن رجال کی کمی تھی، اس وقت رجال کی کمی پوری کرنے کے لیے پھر یہ اہل مغرب میدان میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے بن گئے آپ، ہمارے لوگ کہاں پیسہ لگائیں، ہمارے لوگ آپ کے لیے انڈسٹری لگائیں گے، پروڈکٹ تیار کریں گے، فلاں یہ بھی کام کریں گے، یہ بھی کام کریں گے، یہ بھی کام کریں گے۔ محنت یعنی ورکر ہم ہوں گے اور آقا آپ ہوں گے، باس آپ ہوں گے۔ بظاہر تو یہ ایک اس طرح کی صورت ہمیں لگ رہی ہے کہ ایک طرف باس ہے، آقا ہے، دوسری طرف غلام ہے، اس کا امپلائی ہے، لیکن انہوں نے اس دور میں یہ اعلان کیا جب مسلمانوں کے پاس کوئی کام کرنے والا موجود نہیں تھا، تو یہ گویا کہ مسلمان ان کے احسان مند ہو گئے، اور یہیں سے انہوں نے پھر مسلمانوں میں دوبارہ عروج کرنا شروع کیا، اور آہستہ 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 پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے اوپر آ کر مسلط ہو گئے۔ تو یہ استشراق کے 5 دور ہیں جو حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کے اندر بیان فرمایا کہ یہ 5 دور مختلف نوعیت کے، ہر اعتبار سے جس زمانے میں جس طرح کی ضرورت پڑی استشراق نے مسلمانوں کو اسی طرح کا نقصان پہنچایا۔ پھر پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بس آخری بات، پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ فہم استشراق، یعنی استشراق کو اگر سمجھ رہا ہے تو اس بات کو بھی اپنے ذہنوں میں کلیئر کریں کہ مستشرق ایک طرح کا نہیں ہوتا، مستشرقین کی اقسام پائی جاتی ہیں، یہ مختلف نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی قسم مستشرقین کی، وہ مستشرقین جو کہلاتے ہیں متعصب مستشرقین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمنی اور تعصب پر مبنی تحقیقات کرتے ہیں، اسلام دشمنی اور تعصب پر مبنی تحقیقات کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسلام کو ناقص اور غیر معقول مذہب ثابت کرنا۔ یہ متعصب مستشرقین ہے۔ دوسری قسم مستشرقین کی وہ ہے جو مذہبی مستشرقین کہلاتے ہیں، مذہبی مستشرقین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مذہب عیسائیت یا دیگر مذاہب کی اسلام پر برتری ثابت کرنے کے لیے اسلام کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، مذہب عیسائیت یا دیگر مذاہب کی برتری اسلام پر ثابت کرنے کے لیے اس میدان میں آتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ثابت کرتے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر مذہب عیسائیت ہے یا دیگر اور کوئی مذہب ہے۔ اور اس کا جو ان کی واردات کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مختلف قسم کے اعتراضات، اشکالات پیش کر کے اس کو دبانے کی، اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عیسائیت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مذہبی مستشرقین۔ تیسرے ہیں غیر جانبدارانہ مستشرقین، غیر جانبدار مستشرقین۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تحقیق کے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اور تعصب اور حد دھرمی سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کا اسلام کو سیکھنا، مطالعہ کرنا، تحقیق کرنا محض اس نیت سے ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ ایسے مستشرقین بھی زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پیر صاحب نے لکھا کہ ان لوگوں سے مسلمانوں کو کئی مقامات پر فائدہ بھی حاصل ہوا ہے،
ان کی محنتیں، ان کی تحقیقات مسلمانوں کے کام آئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ غیر جانبدار مستشرقین کہلاتے ہیں. چوتھی قسم اور آخری سیاسی مستشرقین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مغربی استعمار کے مفادات کے تحت، جو مغربی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں پر تسلط رہنے کے لیے کرنے کے لیے جو وہ کوشاں رہتی ہیں، مغربی استعمار کے مفادات کے تحت اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو فکری طور پر کمزور کرنے اور مغربی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے سر توڑ محنتیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فکری طور پر اسلام کمزور ہے اور بالادستی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف مغرب کو ہے. ان کی زندگی کا مطمع نگاہ یہی ہوتا ہے اور وہ اسی میں اپنی سر توڑ محنتیں اور کوششوں کو صرف کرتے ہیں. تو یہ استشراق کو سمجھنے کے لیے وہ بنیادی خلوخال ہے کہ جن کا مد نظر رکھنا اور جن کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے. آخر میں بس ایک سوال میں آپ کو دیکھا، آپ مجھے طالب علم ہے تو طالب علم وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ علم کی کھوج میں رہتا ہے، علم کی تلاش میں رہتا ہے. تو ایک سوال جو آپ کے ذہن سے، آپ کی سماعتوں سے ٹکرانا چاہیے اور وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کتاب آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بیکار کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا، اس پہ محنت کرنے کا، اس کا مطالعہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک نمبر کی بے سود کتاب. جو آپ تھوڑے ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص، کیا کبھی وہ اپنی محنت اس کتاب پہ صرف کرے؟ اس کو پتا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو کوئی اس کے اندر ہے یہ سب بیکار ہے، یہ سب تضاد ہے، یہ سب جھوٹ بیان کیا، اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، محض یہ افسانہ نگاری ہے. تو جو کسی کتاب کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو، عقل و شعور کے ساتھ ہو اس کا، تو وہ کبھی بھی اس کتاب پر محنت نہیں کرے گا، نہ اس کا مطالعہ کرے گا. وہ اس کتاب کو اٹھائے گا، اس پر محنت کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرے گا، ورزی کرے گا کہ جس کو اس کے بارے، اس کتاب کے بارے میں اس کو معلوم ہوگا کہ پڑھوں گا تو علم کے گوہر مجھ پر کشادہ ہو جائیں گے، علم کے موتی مجھے ملیں گے، علم کے خزانے حاصل ہوں گے. تو یہ تو آسان سی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ مستشرقین کا ایک طرف تو جو نظریہ وہ بالکل کلیئر ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ بیکار کتاب ہے، اس میں یہ تضاد ہے، اس میں یہ تضاد ہے، اس میں یہ تضاد ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ افسانہ ہے، یہ افسانہ ہے، یہ افسانہ ہے. ایک طرف وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ بے مقصد اور غیر واضح کتاب ہے، دوسری طرف ان کی اتنی محنت، اتنی کوشش، پورے دور گزر رہے ہیں، پوری تحریکیں چل رہی ہیں، پورے پلان کے ساتھ، وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک منہج پر، ایک اصول پر کام کر کے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں اور پڑھ اسی کتاب کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محنت اسی پہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کے نظریے اور ان کے عمل میں تضاد پایا جاتا ہے، ایک طالب علم اس تضاد کا جواب کیا دے گا؟ ہمارے